السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے اور اچھی سی تیاری چل رہی ہوگی۔ تو پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ 7 قسمیں ہیں۔ 7 قسموں کو ہم نے تعریف کے ساتھ مثال اس کی وضاحت کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے پہلی قسم جو علم ہے دوستو، کیا ہے پہلی قسم؟ وہ علم جو ہے اس پہ آج ہم چرچا کریں گے اور پورے ڈیٹیل چرچا کریں گے کہ عالم کی آج کتنی قسمیں ہیں دوستو۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، لیکن پہلی قسم ہے عالم۔ اس عالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس عالم کی قسمیں ہیں 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ عالم کی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون قسمیں ہیں؟ تو کنیت ہے، کیا ہے دوستو؟ کنیت ہے، لقب ہے، خطاب ہے، عرف ہے، تخلص ہے۔ کیا ہے دوستو؟ کنیت ہے، لقب ہے، خطاب ہے اور عرف ہے، تخلص ہے۔ تو چلیے دوستو چلتے ہیں اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں پہلی قسم ہے عالم ہے۔ اس عالم کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ اس 5 قسموں میں پہلی قسم ہے کنیت۔ اب چلیے، کنیت کسے کہتے ہیں دوستو؟ کنیت وہ نام ہے جس کی نسبت ماں، باپ، بیٹا، بیٹی یا کسی خاندان کی طرف ہو۔ کیا ہے دوستو؟ جس کی نسبت ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، خاندان کی یا کسی خاندان کی طرف ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ کنیت کہلائے گا۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ ماں کی طرف نسبت ہو، جیسے ام حبیبہ۔ کیا دوستو؟ ام حبیبہ، ام حبیبہ، حبیبہ کی ماں۔ ام حبیبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ حبیبہ کی ماں۔ تو یہ ماں کی طرف نسبت کی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کنیت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ یہ کنیت ہو جائے گا، یہ کنیت ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں، یا باپ کی طرف نسبت ہو، جب باپ کی طرف بھی نسبت ہو تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ کنیت کہلائے گا۔ جیسے ابو حنیفہ، ابو حنیفہ یا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ یہ صحابی کا نام ہے، ابو ہریرہ۔ بہت زیادہ حدیث انہوں نے مروی کی ہے، ان سے روایت ہے۔ چلیے، تو ابو ہریرہ یعنی باپ کی طرف نسبت کی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی کنیت ہو جائے گا۔ یا بیٹا کی طرف نسبت کی گئی، جیسے ابن مریم، ابن مریم۔ کیا ہے دوستو؟ ابن مریم۔ جیسے ابن مریم، ابن مریم کیا ہو جائے گا؟ بیٹا کی طرف نسبت ہوئی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے مرزا غالب کا۔ کس کا شعر ہے دوستو؟ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ تو ابن مریم، ابن مریم کیا ہے؟ کنیت ہے دوستو۔ کیا ہے دوستو؟ یہ کنیت ہے۔ اور یا بیٹی کی طرف نسبت ہو تو بنت حوا۔ کیا ہے دوستو؟ بنت حوا، بنت حوا، بنت حوا یہ کیا ہے؟ کنیت ہے۔ اور کسی خاندان کی طرف نسبت ہو، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی یا کسی خاندان کی طرف نسبت ہو تو کیا جو کہلائے گا؟ کنیت کہلائے گا۔ بالکل آسان ہے دوستو، صرف تھوڑی سی توجہ آپ کی ہو جائے تو یہ BPSC ہو چاہے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہو، کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہو، انشاءاللہ وہ بچ کر کے نہیں جائے گا، کامیابی ضرور ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ کلاس میں بنے رہیں اور دل و دماغ حاضر رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ دوسری عالم کی جو قسم ہے، دوسری قسم ہے کیا ہے؟ لقب ہے۔ کیا ہے دوستو؟ لقب ہے۔ کنیت کو ہم نے سمجھ لیا، بالکل کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب لقب پر چلتے ہیں۔ لقب کسے کہیں گے؟ لقب ایسا باعزت نام ہے۔ کیا ہے دوستو؟ بالکل ایسا باعزت نام ہے جو بڑوں کو، کیا ہے دوستو؟ جو بڑوں کو عوام کی طرف سے دی جائے۔ کس کی طرف سے؟ عوام کی طرف سے دی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا۔ جو کسی کو بھی بڑوں کو اگر مل رہا ہے کس کی طرف سے؟ عوام کی طرف سے۔ دو باتیں، خطاب اور لقب میں کنفیوز نہیں ہونا ہے دوستو۔ فرق ہے بنیادی کیا چیز؟ لقب اور خطاب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ لقب اور خطاب میں کیا ہے دوستو؟ لقب اور خطاب میں بنیادی فرق جو ہے کیا ہے؟ وہ بنیادی فرق ہے کہ اگر عوام کی طرف سے کوئی نام ملے آدمی کو، ایسا باعزت نام ہے جو بڑوں کو عوام کی طرف سے ملے، وہ لقب کہلائے گا۔ اور عوام کی طرف سے نہیں بلکہ بادشاہ یا
بادشاہ وقت یا حکومت کی طرف سے، بادشاہ یا حکومت کی جانب سے دی جائے وہ خطاب کہلائے گا۔ دیکھیے دوستو فرق دیکھیے، بادشاہ یا حکومت کی طرف سے ملے وہ خطاب کہلائے گا، اور اگر عوام کی جانب سے ملے تو کیا ہو جائے گا، وہ لقب ہو جائے گا دوستو، لقب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو، وہ لقب رہے گا۔ لقب ایسا باعث نام ہے جو بڑوں کو عوام کی طرف سے دی جائے، جیسے طوطئ ہند، طوطئ ہند امیر خسرو کو دی گئی تھی لقب۔ یہ طوطئ ہند کسے کہا جاتا ہے، یہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے دوستو، امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو، امیر خسرو کا مزار کہاں ہے، دہلی میں، دہلی میں ہے دوستو۔ کہاں ہے دوستو، دہلی میں امیر خسرو، اسے طوطئ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ کس نے دیا تھا یہ لقب، عوام کی طرف سے ملا تھا۔ کس کی طرف سے ملا تھا دوستو، یہ عوام کی طرف سے ملا تھا، اس لیے یہ لقب ہوا۔ اور شیر بہار کیا ہے دوستو، شیر بہار، شیر بہار کس کا، شیر بہار کیا ہے، یہ بھی عوام کی طرف سے ملا ہے، لقب ہے یہ۔ جیسے شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری، یہ سب کیا ہے دوستو، لقب ہے۔ چلیے، لقب اور خطاب وہ نام جو بادشاہ یا حکومت کی جانب سے دی جائے اسے کیا کہیں گے دوستو، اسے کہیں گے خطاب۔ جیسے سر کس کو خطاب ملا تھا، سر سید احمد کو، کس کی جانب سے، انگریز حکومت کی جانب سے۔ کیا ملا تھا، انگلستان گئے تھے 1869 میں، اور 70 میں وہ واپس آئے، اس میں کیا ملا تھا ان کو، سر کا خطاب دیا تھا۔ کس نے، انگریز نے، انگریزوں نے کیا دیا تھا، انگریز حکومت نے اسے سر کا خطاب دیا تھا، جو بعد میں اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ کیا وہ ہو گیا، ان کے نام کا حصہ بن گیا تھا دوستو، ان کے نام کا حصہ بن گیا، سر سید۔ اور پدم بھوشن کیا ہے دوستو، پدم بھوشن یہ بھی ایک خطاب ہے دوستو۔ کیا ہے دوستو، یہ خطاب ہے۔ خان بہادر، خان بہادر یہ کیا ہے، خطاب ہے۔ شمس العلماء کیا ہے دوستو، شمس العلماء یہ بھی کیا ہے، خطاب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں خطاب اور لقب میں ہم لوگوں نے فرق بھی سمجھ گیا کہ جو عوام کی طرف سے ملے، عوام کی طرف سے ملے تو لقب کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا دوستو، لقب کہلائے گا۔ اور بادشاہ کیا ہے دوستو، بادشاہ یا حکومت کی طرف سے، بادشاہ یا حکومت کی طرف سے ملے وہ کیا کہلائے گا، خطاب کہلائے گا دوستو۔ کیا کہلائے گا، خطاب کہلائے گا، وہ خطاب کہلائے گا۔ بادشاہ ہے وہ، بادشاہ یا حکومت کی جانب سے ملے تو وہ خطاب کہلائے گا۔ چلیے بالکل اچھی طرح سے یہ واضح ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، کیا ہے، علم کی جو قسم ہے وہ 5ویں قسم کیا ہے دوستو، علم کی جو 5ویں قسم ہے وہ کیا ہے، عرف ہے۔ کیا ہے دوستو، عرف ہے۔ کیا ہے، عرف ہے۔ عرف جو اصل نام کے علاوہ وہ پیار سے لوگ مشہور کر دیں، جو اصل نام ہے اس کو نہ پکار کر کے پیار سے کوئی دوسرا نام سے آدمی پکارنے لگے تو کیا کہیں گے، اسے عرف کہیں گے، عرف۔ جیسے بدھو کیا ہے دوستو، بدھو۔ کلو کیا ہے دوستو، کلو کیا ہے، کلو، عرف میں کلو۔ جمن نام اس کا بہت، مان لیجئے اس کا نام ہوگا بہت ہی بہتر، جیسے عمر، خالد، بکر یہ نام ہوگا، لیکن اسے بدھو کہا گیا، کلو کہا گیا یا جمن کہا گیا۔ نام کوئی دوسرا ہے لیکن اس کو جمعہ کی اگر پیدائش ہوئی تو لوگوں نے پیار سے اسے جمن کہنے لگا۔ کیا کہنے لگا، جمن کہنے لگا، تو یہ کیا ہو گیا، عرف ہوا دوستو۔ اور کسی کا نام تو بہت اچھا ہے لیکن وہ اصل نام نہیں ہے، لیکن اس کی پیدائش جمعرات کو ہوا تو اسے جمعراتی کہا گیا۔ اگر شبرات کے مہینے میں ہوا، اس کی پیدائش ہوئی تھی شبرات کے مہینے، تو اسے کیا کہا گیا، شبراتی کہا جانے لگا۔ کیا کہا جانے لگا دوستو، شبراتی کہا جانے لگا۔ تو اسے عرف کہتے ہیں۔ عرف کو آپ نے سمجھ لیا، عرف کسے کہیں گے، یہ عالم کی قسم ہے، بالکل خاص چیز کو بتلائے گا۔ عالم کسے کہیں گے دوستو، عالم کی میں نے تعریف پچھلے کلاس میں بتلا دیا کہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو خاص طور پہ ذکر کرے، خاص ہو، اسے کیا کہیں گے، علم کہیں گے۔ اسی کو اس میں معرفہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں علم کی ہی تعریف کی جا رہی ہے، اس میں علم کی قسموں کو بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں علم کی قسموں میں سے یہ چوتھی قسم کیا ہے دوستو، عرف ہے۔ کیا ہے دوستو، عرف ہے۔ تو عرف کسے کہیں گے، جو اصل نام کے علاوہ لوگ پیار سے اسے
کسی دوسرے نام سے مشہور کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ عرف کہلائے گا۔ تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کا اصل نام ہے، اصل نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں انہیں، لیکن عرف میں جو ہے، عرف میں اگر جمراتی ہے تو اسے سب لوگ پہچانتے ہیں۔ مشہور اتنا کر دیا ہے کہ وہ اصل نام اس کا مدھیم پڑ گیا، بالکل پھیکا پڑ رہا ہے اس کے عرف کے سامنے۔ تو عرف کو بھی ہم نے سمجھ لیا، آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے پانچویں اور آخری قسم علم کی۔ کس کی دوستو؟ علم کی۔ تو علم کی پانچویں قسم ہے تخلص۔ کیا ہے دوستو؟ تخلص۔ تخلص کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ایسے نام کو کہتے ہیں جس کو شاعر اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، اپنے اشعار میں چھوٹ گیا ہے ٹائپنگ میں دوستو، اشعار میں لکھتے ہیں، جیسے غالب۔ غالب کیا ہے دوستو؟ اور یہ تخلص کہاں لکھا جاتا ہے؟ تخلص کہاں لکھا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ بتائیے۔ تخلص ہوتا ہے جو بھی غزل ہو، نظم ہو یا قصیدہ ہو، مثنوی ہو، ان سب کے لاسٹ کے شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ مقطع کا شعر۔ اسے کیا کہیں گے؟ مقطع۔ اسے کیا کہیں گے؟ آخری شعر میں جو اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مقطع کہیں گے۔ تو اس مقطع کو جو ہے تخلص کہتے ہیں۔ مقطع والے شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کر دیتا ہے، جیسے مرزا غالب۔ غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ کیا ہے دوستو؟ تخلص ہے۔ غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1797 عیسوی کو۔ کب دوستو؟ 1797، 27 دسمبر 1797 عیسوی کو پیدائش ہوئی تھی۔ اور یہ پہلے کیا رکھتے تھے اپنا تخلص؟ اپنا تخلص رکھتے تھے پہلے یہ اسد۔ کیا رکھتے تھے دوستو؟ اسد رکھتے تھے، اسد اللہ خان غالب۔ لیکن انہیں جب پتہ چلا کہ کوئی دوسرا شاعر اپنا تخلص اسد رکھے ہوا ہے تو انہوں نے اپنے اسد تخلص کو چینج کر دیا اور غالب تخلص رکھ لیا۔ جوش۔ جوش کیا ہے دوستو؟ یہ بھی تخلص ہے۔ کس کا تخلص ہے؟ جوش ملیح آبادی کا دوستو۔ کیا ہے دوستو؟ جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی، یہ تخلص ہے۔ ذوق کس کا تخلص ہے دوستو؟ ابراہیم ذوق کا۔ کنفیوز نہیں ہونا ہے دوستو، ابراہیم ذوق کا تخلص کیا ہے؟ ذوق۔ ابراہیم، شیخ محمد ابراہیم نام اصل ہے، لیکن ابراہیم ذوق جو ہے تخلص رکھتے تھے۔ چلیے، تو آج علم کی قسموں کو ہم نے پڑھ لیا، علم کی قسموں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ کون کون قسمیں ہیں علم کی؟ 5 قسمیں ہیں۔ کنیت ہے، کنیت ہے، لقب ہے، خطاب ہے، عرف ہے، اور کیا ہے دوستو؟ تخلص ہے۔ عرف ہے اور تخلص ہے۔ کیا ہے دوستو؟ تخلص۔ کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص۔ لیکن آدمی کہاں کنفیوز ہوتا ہے دوستو؟ خطاب اور لقب میں۔ تو خطاب کسے کہیں گے؟ جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے ملے اسے کیا کہیں گے؟ خطاب کہیں گے۔ لیکن جب عوام کی طرف سے کوئی نام، باعزت نام دیا جائے عوام کی طرف سے، اسے کیا کہیں گے؟ لقب۔ کیا کہیں گے دوستو؟ اسے لقب کہیں گے۔ چلیے، تو آج ہم نے علم کی 5 قسموں کو پڑھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اگلے کلاس میں، اور اس میں ہم پڑھیں گے ضمیر کو پڑھیں گے، بالکل اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ چلیے، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر کلاس اچھا لگے تو کلاس میں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیسا چل رہا ہے کلاس، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ ہم ویڈیو کوئی اپلوڈ کریں، کوئی کلاس اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے دوستو۔ کس کو مل جائے؟ سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ چلتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔